جی ناظرین خوش آمدید. اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قوم پاکستان سے افشا قمر علی صاحبہ. تھینک یو سو مچ افشا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. افشا صاحبہ مارچ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, کبھی کراچی سے گوٹکی سے کراچی کا جو ہے کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کراچی سے اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہی ہے. متحدہ قوم پاکستان کسے سپورٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بھرپور مذمت کرنا چاہتی ہوں کہ کل جو واقعہ ہوا ہے لانڈی میں K21 کی ٹیم پر, جی اس جی پر جی جی ہماری پارٹی کی طرف سے بھرپور مذمت کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے یہ جیالے ہیں, لیکن یہ جیالے نہیں, یہ گنڈا گردی ہے. عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں, عوام کے اوپر تشدد نہیں کرتے. جس طرح سے کل K21 کی ٹیم پر انہوں نے کیمرے ویمرے چھینے, تو اس کی طرف سے میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھرپور مذمت کرتی ہوں. اب دوسری طرف آپ مجھ تھینک یو. سے مارچ کا پوچھ رہی ہیں, تو میں مارچ کا آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو مارچ کر رہی ہے نا, اگر وہ اتنی ہی سیریس ہے تو سب سے پہلے سندھ اسمبلی ریزالو کریں نا. کیوں نہیں کر رہی سندھ اسمبلی ریزالو؟ اگر ایک اسمبلی ریزالو ہوگی تو آٹومیٹکلی تینوں اسمبلیز پہ وفاق پہ فرق پڑے گا. جب استعفے دینے کی بات ہوئی, جب ان کا نون لیگ سے پیچ ہوا, تب بھی جو ہے انہوں نے نہیں کیا, یہ لوگ بھاگ گئے, استعفے نہیں دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا سیریس کہیں پر بھی نہیں ہے. اب یہ عوامی مارچ یہ صرف 1 سال رہ گیا گورنمنٹ کو ختم ہونے میں, 1 سال اور 2 مہینے. تو یہ 1 سال اور 2 مہینے پہلے ہی ان کو کیوں یاد آیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور عوام پریشان ہے؟ عوام اگر پریشان ہے تو پچھلے 4 سالوں سے بھی پریشان ہے, یہ آخری ہی سال میں ان کو کیوں یاد آیا؟ تو یہ سب ان کی ڈرامے بازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. لیکن افشا صاحبہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ متحدہ جو ہے ابھی بات کی جا رہی ہے منسٹری کی کہ تیسری منسٹری جو ہے متحدہ کو دی جا رہی ہے, اس لیے متحدہ جو کسی قسم کی کوئی مہنگائی کے خلاف مارچ نہیں کرنے جا رہی ہے, کوئی مطلب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے متحدہ چپ نظر آتی ہے. آپ اس بات کی تھوڑی تصدیق کیجیے گا. دیکھیں پیٹرول کی قیمت صرف پاکستان میں نہیں بڑھتی, عالمی منڈی میں بڑھتی ہیں. اور اگر پیٹرول کو دیکھا جائے تو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ اضافہ ہو رہا ہے. ابھی میں سن رہی تھی آپ ہی کے پروگرام میں کہ بجلی پر بھی جو ہے کافی مہنگائی ہوئی. تو بجلی پہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں بولتی؟ ان کی تو اپنی, ان کو پتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ شیئرز کس کے ہیں KAC میں, کس چیز کی مہنگائی ہو رہی ہے. وہ تو پرائیویٹائزیشن ہے نا, پرائیویٹ ادارہ کر دیا آپ نے KAC کو, آپ اس کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, آپ ہو گئی, میں ہو گئی, ایک عام عوام اس کے گھر کا بل ہزاروں میں آتا ہے. تو ایک جس کی آمدنی 20,000 روپے ہے, وہ اگر 5-7 ہزار روپے بجلی کا بل بھر دے گا تو وہ اپنے گھر کا کیسے کرے گا؟ جی اور دوسری بات آپ نے مجھ سے کیا پوچھی؟ منسٹری کے حوالے سے. منسٹری کی بات. دیکھیں MQM جو ہے نا وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوام کے لیے سوچا ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کو منسٹری لینی ہوتی تو یہ 3-4 سال پہلے لیتی. اب 1 سال کے لیے کیا منسٹری لیں گے؟ اور دیکھیں جہاں تک عوام کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ MQM ہی ہے جو عوام کے اندر آتی ہے, مظاہرے کرتی ہے, ریلیاں نکالتی ہے. میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں, آپ بھی ایک عورت ہیں, میں بھی ایک عورت ہوں, جس طریقے سے اس دفعہ عورتوں پہ لاٹھی چارج کی گئی ہے, میں خود وکٹم ہوں. آپ نے شاید مجھے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کہ میں خود اس چیز کی وکٹم ہوں کہ جس طریقے سے میں کشور زہرا باجی جو کہ MNA ہیں ان کو لے کے جا رہی تھی, اور میں آپ کو حقیقتاً اپنے آنکھوں دیکھا حال بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے جیسے میں ان کو آگے لے کے جا رہی تھی ویسے ویسے شہر ہماری ٹانگوں پہ گر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پیپلز پارٹی مطلب اس طریقے سے یہ عورتوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے. غیر مقامی لوگوں کو بلا کے, جتنے بھی پولیس بیٹھی ہوئی ہے ساری غیر مقامی ہے, کوئی بھی مقامی پولیس نہیں ہے. تمام مقامی پولیسوں کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اندرون سندھ, اور اندرون سندھ سے سب کو بلا لیا. تو پولیس پوری جو ہے پیپلز پارٹی کے ماتحت ہے, جو وہ کہتی ہے وہ کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایسی کوئی منسٹری MQM لے رہی ہے یا اس طرح کی کوئی بات. اچھا افشا صاحبہ, کل اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے متحدہ قوم پاکستان نے ریلی نکالی, اس میں کیا طے پایا گیا؟ دیکھیں یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں اسٹریٹ کرائم میں, اس کے حوالے سے MQM, دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گی کہ MQM فرسٹ تھی جس نے اس پہ ایکشن لیا کہ بھئی اسٹریٹ کرائم حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. عوام ویسے ہی مہنگائی کے دور اس میں پس رہی ہے, اور ایسے میں اسٹریٹ کرائم پہ اگر مطلب ایک سیلری لے کے نکل رہا ہے یا ATM سے پیسے لے کے نکل رہا ہے, اسی وقت اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے پولیس, میں پھر پولیس کی بات کروں گی کہ یہ بھی پولیس کی ہی ناکامی ہے ہمارے شہر کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے جو عطر متین صاحب کے ساتھ
20-25 منٹس تک جو ہے بالکل اسنیچرز جو ہے وہ ہاتھ میں اسلحہ لیے گھومتے رہے. مطلب دن دہاڑے اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہ کوئی وہاں پہ پیٹرولنگ تھی, کوئی پولیس کی کوئی موبائل نہیں تھی, کسی قسم کا کوئی مطلب پولیس کا وہاں پہ عملہ موجود نہیں تھا. سپر صاحب, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو بڑھتی ہوئی جو اسٹریٹ کرائم ہے, اس کا ذمہ دار اصل میں کون ہے؟ دیکھیں, اس چیز کی ذمہ داری تو صوبے کی گورنمنٹ پہ ہی بنتی ہے, کیونکہ پولیس بھی ان کو ہی رپورٹ کرتی ہے. پولیس کی ساری جو پوسٹنگ ہے, ٹرانسفر وغیرہ ہے, وہ بھی ان کے ہی کنٹرول میں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں آئی جی صاحب کو ادھر سے ادھر ہلنے بھی نہیں دیتے. اور جو ان نے پہلے پولیس کے ساتھ کرتے رہے, اسی طرح ہی ابھی بھی پولیٹیکل ٹول کی طرح اسی پولیس کو استعمال کر رہی ہے. جی, اگر کسی آنیسٹ آفیسر کو یہ لگنے دیں اور کام کرنے کے اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرے تو زیادہ بہتر کیا جائے گا. لوگوں کی توقع ہے کہ پولیس نیوٹرل ہو, نان پولیٹیکل ہو. یہاں پہ تو سارے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ پولیس کو لگایا گیا ہے, اور جس پولیس والے کا اپوزیشن سے کوئی تھوڑا بہت بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کو تو یہ لگنے نہیں دیتے وہاں پہ. اچھا, اتنا ان کا کنٹرول ہے اس چیزوں کل پہ. میں ایک ویڈیو آئی, وہ ایک عورت کی جو کہ وومن پولیس اسٹیشن میں, آپ نے شاید دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو. بالکل وہ تو لاہور وہ کا میں تھا. کہتی ہوں اتنا بڑا ثانیہ تھا کہ ان کو تو جو ہے اسی وقت ایسے چوز کو معطل کر دینا چاہیے تھا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, اس کے اوپر میرے خیال سے ابھی تک وہاں کچھ نہیں کے ہوا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ایکشن لینا ایک الگ بات ہے, لیکن ہوا کچھ نہیں. ایکشن تو لیتے ہی نہیں ہے نا. یہ پنجاب کا تھا میرے خیال سے, پنجاب میں یہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس طرح کے, جو پولیس اسٹیشن میں انہوں نے جو کیمراز لگائے ہوئے تھے, انہوں نے اس کے اوپر وہ چادر ڈال دی اور اندر وہاں پہ پارٹی چل رہی تھی. اس پہ نوٹس لیا جائے گا انشاءاللہ. نوٹس لے لیا اس کے اوپر, ابھی لیا. اب دیکھیں کیا ان کی انکوائری اور کیا وہ آتی ہے سامنے. کراچی کی عوام, کراچی کے شہری کس کے رحم و کرم پہ ہیں؟ کراچی کی شہری اس وقت لاوارث. دیکھیں, بہت امیدیں تھیں ان لوگوں کو کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, یقیناً کچھ نہ کچھ کرے گی, لیکن کیونکہ وہاں سے بھی کچھ ہو نہیں رہا. صاف بات ہے کہ مہنگائی واقعی بہت ہے اس وقت نا, عوام واقعی پس رہی ہے. کیونکہ جب تک ایم کیو ایم کی حکومت تھی تو چلو ایک تھا. اب آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہی تھی آپ کے پروگرام میں کہ آپ نے وہ روڈ کی بات کی تھی. جی ہاں, کون سا روڈ تھا وہ؟ تین ہٹی والا. اچھا, میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, اس میں ایڈ کر دوں کہ وہاں پہ مزار بھی ہے. جی بالکل, کونے پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور مزار کیونکہ جمعرات کے دن وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے, اور وہ روڈ ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ واقعی نہیں گزر سکتے. تو یہ تمام روڈ کی خستہ حالی, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا کام ہے نا. جہاں تک سندھ کی ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی جتنے بھی اپوزیشن میں ہیں, ان کی بات ہو گئی تو ان کا کوئی بجٹ نہیں ہے. ایم پی ایز کا کوئی بجٹ نہیں دیا جاتا پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو تو بجٹ ہے نا. اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایم پی ہے تو ایم این اے تو پیپلز پارٹی کا ہوگا نا. تو کیا پیپلز پارٹی اپنے بجٹ سے کیا کراچی کے روڈوں کو نہیں سدھار سکتی؟ آپ لاڑکانہ نہ چلے جاؤ, انہوں نے پورے روڈوں پہ پیور لگائے ہوئے ہیں, اور کراچی کے روڈ آپ کو ڈامر بھی نہیں ملتا آپ کو کراچی کے روڈوں کے لیے. تو یہ ناانصافی تو کر رہے ہیں نا. اس ناانصافی میں پس کون رہی ہے؟ عوام پس رہی ہے. تو ہم جب عوام کی بات کرتی ہے, ایم کیو ایم جب عوام کی بات کرتی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں, کل بھی بڑی ریلی نکالی ہے انہوں نے آئی جی آفس کے پاس. تو جتنا ایم کیو ایم اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے, اس وقت آپ کو پتا ہے تمام دفاتر بند ہیں, ایم کیو ایم پہ پابندی آئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. بالکل, لیکن ابھی افشر صاحب آپ نے ابھی خود کہا کہ واقعی مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. تو اس بڑھتی مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ 3.5 سال کے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, آپ اتحادی ہے, آپ لوگوں نے اس بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے کیا جو ہے تجاویز دی ہے, کوئی میٹنگز کی ہے اس حوالے سے کہ کس طرح سے اس مہنگائی کے اوپر کنٹرول لایا جا سکتا ہے؟ میٹنگز تو بہت ہوتی ہیں, وعدے بھی بہت ہوتے ہیں, مگر وہ وعدے وفا نہیں ہوتے. جس دن وعدے وفا ہو گئے اور کراچی کا کوئی پرسان حال ہو گیا تو مجھے یقیناً امید ہے کہ کراچی کی صورتحال بدل جائے گی. بلکہ کراچی کی کیا پورے پاکستان کی صورت بدلے گی, اور مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے اگر چاہے تو. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ مہنگائی کے حوالے سے جو بندہ بات کرتا ہے, پیپلز پارٹی ہے جو بھی ہو, ان سے پوچھا جائے کیا ان کے پاس خود کوئی سولوشن ہے مزید اس چیز کا کہ پھر سے جائیں ایم ایف کے پاس اور مزید لون لے لیں اور یہاں پہ چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. ان کے پاس سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کوئی نہیں ہے. کرٹیسائز کرنا ہے لگاتار گورنمنٹ کو, قرض خود لیے ہوئے ہیں, دیوالیہ خود کیا ہوا ہے ملک کو. پہلے کئی حکومتیں ان کی رہی ہے, پی ٹی آئی کی تو پہلی گورنمنٹ آئی ہے, پہلے تو ہماری کبھی گورنمنٹ نہیں رہی ہے.
یہ ہم پہلی بار اس میں آئے ہیں. سولوشن ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا ہے. اگر آپ آ جاتے ہو وزیر اعظم, جس طرح ابھی یہ انہیں نامینیٹ کیا ہے زرداری صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم لایا جائے, ان سے یہ تو پوچھا جائے آپ کو تو لائیں گے وزیر اعظم, پر آپ کے پاس اکنامک سولوشن کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں. پہلے بھی حکومت تھی ان کے پاس, پہلے کون سا انہیں کارنامہ کیا ہے؟ جی تو اس حکومت کو ہٹا کے انہیں کرنا ہے کیا ایسا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جو آپ لوگ کل مارچ کرنے جا رہے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے, مطلب کتنے بجے اس کا کیا شیڈول دیا گیا آپ لوگوں کو پارٹی کی طرف سے, کیا ٹائمنگز ہوں گی, اور کن کن مقامات پہ آپ لوگ اسٹے کرتے ہوئے آئیں گے, اور کتنے دن تک یہ جو مارچ ہے آپ کا جاری رہے گا؟ یہ کل گوٹکی سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا تقریباً لگ بھگ 11-12 تک, اور 9 دن کا پلان ہے. 9 دن کا پلان. گوٹکی کے بعد پھر انہیں سکھر, پنواکل, کشمور, کنٹکوٹ, جیکباد, سکھر, اس طرح سے ریچے کراچی تک آنا ہے. یہ 9 دن کا پلان ہے. 9 دن ایک ایک جگہ پہ رات رکتے رکتے کراچی پہنچنا ہے, اور جو آخری دن ہوگا 9th ڈے, اس دن کراچی میں انشاءاللہ پہنچ کے انہیں یہاں پہ جلسہ بھی کرنا ہے. اچھا کراچی میں کس مقام پہ آپ لوگ اسٹے کریں گے؟ لاسٹ جو آپ کا اسٹے ہوگا کراچی میں؟ کراچی میں شہر قائد تھے انشاءاللہ. اچھا مزار قائد کے مزار پاس قائد آپ لوگ پہ وہاں پہ کریں انشاءاللہ گے. جی. ٹھیک ہے جی. اور کن کن پارٹیز کو دعوت دی گئی ہے ان میں جو آپ کے ساتھ اس مارچ میں شریک ہوں گے؟ دیکھیں دعوت تو سب کو ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی اور کو ہم نے جا کے کہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں. سب کو دعوت ہے, ساری عوام کو دعوت ہے جو آنا چاہے. اور مجھے یقین ہے جو چاہ رہے کہ سندھ کے حقوق کے لیے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, وہ سارے ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کو لگتا ہے یہ جو مارچ کی جا رہی ہیں, یہ مارچ کے بعد جو ہے کیا بہتری کی طرف معاملات ہوں گے, یا پھر اسی طرح کے معاملات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو آگے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں کم از کم اس حقوق سے یہ ضرور ہے کہ جو ایز اے اپوزیشن ہمارا سندھ میں رول ہے وہ واضح ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جو عام بندہ ہے, عام آدمی ہے, ان کے جو مسئلے مسائل ہے وہ دنیا بھر میں سامنے آ جائیں گے. تیسرا یہ کہ جو پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے پورے سندھ میں, ایک ایک جگہ ہم نے رکنا ہے, اور ایک ایک جگہ پہ ہم نے وہاں کی چیزیں جو ہے مزید ان کی ایکسپوز کرنی ہے کہ کیا زیادتی یہ کرتے رہے ہیں, کیا ان کی پولیٹیکل انٹرونشنز رہی ہیں, کیا انہیں وکٹمائزیشن کی ہے, کیا لوگوں کے فنڈ کھائے ہیں, ہسپتالوں کے کیا حال کیے, ایجوکیشن کا کیا حال کیا ہے, ان کا جو محکمہ صحت ہے وہ ہم نے دکھانا ہے دنیا کو کہ بھئی یہ ان کا حال ہے, اور یہ کس بات کی کر رہے ہیں. ایک NICVT سکھر کا کیا بنا دیا, اس پہ بھی میرا خیال ہے جو بنانے والے لوگ تھے, جو شروع میں ان کے ڈاکٹر تھے, ان کو تو ہٹا کے انہیں پھینک دیا. جو باہر سے نوکریاں چھوڑ کے وہاں آئے تھے کام کرنے کے لیے, ان کو تو انہیں ہٹا دیا. لیکن یہاں کی تو وہ اپنے اسپتالوں کی ایگزامپلس دیتے ہیں, جیسے جنا اور سول, اس کے انہوں نے ایگزامپلس دیے کہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے NICVT جو ہے اس میں لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. میں بولتی ہوں اس معاملے میں کہ دیکھیں ہیلتھ منسٹر کون ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آپ اسمبلی کی سیٹیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے, تو آدھے سے زیادہ تو ان کا خاندان ہے پورا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اپنے خاندانوں کو نوازیں گے تو عوام کو کیا بہتری کی طرف لے کے آئیں گے. میں کہتی ہوں آج سول ہاسپٹل کا جو حال ہے نا, آپ جا کے دیکھ لیجئے. ایک عام عوام اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کو ایمرجنسی میں نہیں لیا جاتا. صحیح. تو یہ کیا یہ عوام کے لیے بہتری کریں گے یا ہاسپٹلس کو بہتر کریں گے؟ اوپر سے جو انہوں نے ابھی بیچ میں, تو شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, ورنہ یہ جو کالا قانون یہ لے کے آئے تھے جس کے تحت عباسی شہید ہاسپٹل اور تمام چیزیں, اسکول, یہ سب اپنے انڈر لے رہے تھے. اس کے بعد تو اللہ ہی مالک ہے جو ہوتا کراچی کا حال. ٹھیک تو ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, تو بہت اچھا ہو گیا ہے. مطلب پیپلز پارٹی کی کارکردگی, مطلب یہ دونوں آپ دونوں سے سوال ہے, بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آتا. دیکھیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی ابھی کی نہیں, آپ 2008 کے بعد دیکھ لیجئے, جب سے MQM ہٹی ہے گورنمنٹ سے, 2008 سے 2022 ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک مدت ہے یہ, اور کراچی کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اگر عوامی نمائندے بن کے آئے ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے اس میں کہیں آپ لوگوں کی بھی اپنی بھی بتائیے, آپ مجھے بتائیں, ذمہ داری بنتی تھی جو کہ آپ لوگوں نے پوری نہیں کی کراچی کی. اگر یہ ذمہ داری ہے تو اس میں آپ لوگوں کے میری بات سنا, میئر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, عوام کو بھی پتا ہے. بے اختیار میئر کیا کرتا کراچی کے لیے؟ اب ایڈمنسٹریٹر آپ کا اپنا ہے نا, آپ کیوں نہیں کر رہے ہو کام؟ کرو نا, آپ کام کراچی میں کر کے دکھاؤ. آپ اگر CM بنے ہیں تو صرف اندرون سندھ کے CM نہیں, آپ کراچی والوں کے بھی CM ہیں. آپ پورے کراچی کے CM ہیں, پورے سندھ کے CM ہیں. تو آپ کو کراچی کے لیے بھی اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا آپ انٹیریئر کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیم کوشچن تھا آپ سے بھی. دیکھیں احتساب تو پہلے کر لے سندھ گورنمنٹ, پہلے اپنی گورنمنٹ کا احتساب کرے, کیونکہ 2008 سے تو وہ خود کرتے آ رہے ہیں. یہ ان کی تیسری حکومت ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ وفاق کے خلاف,
تو ان سے پوچھا جائے 3 حکومتیں تو آپ کی سندھ میں رہی, آپ کی کارکردگی کی کیا ہے؟ رہی کچھ بھی نہیں, روڈ آپ زیرو. کے سامنے, رستے آپ کے سامنے, عوام آپ کے سامنے. جی اینڈ میں یہ ہوتا ہے جب الیکشن قریب آ جاتی ہے پیسہ چلتا ہے, بیوروکریٹس کو یوز کیا جاتا ہے, پولیس کو یوز کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ یوز نہیں, وہ مس یوز ہے. صحیح. اور جو یہاں پہ بیوروکریٹس لگے ان کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ڈیوٹی ٹورڈز دا اسٹیٹ ہے, ڈیوٹی ٹورڈز دا پولیٹیشین نہیں ہے ان کی. صحیح. وہ ٹھیک اپنے ہے. لوگوں نے اپنی لابی بنا دی ہے, اسی لابی کے تحت جو ہے بیوروکریٹس کو پوسٹ کرا کے ان سے یہ کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اسٹے ود اس. بریک سے پہلے افشا صاحبہ سے میں گفتگو کر رہی تھی. افشا صاحبہ, جو پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے نکل رہی ہے, متحدہ جو ہے اس کو کتنا کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتی ہے, اور یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہے اشیاء خوردونوش جو ہے وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی مطلب ان کا روک تھام کا سلسلہ نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے لیے جو کراچی سے اسلام آباد کے لیے نکل رہی ہے. دیکھیں, پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے آپ کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی رولنگ پارٹی ہے اس وقت سندھ میں, زیادہ تر سیٹیں ان کے پاس ہیں, تو عوام کو نکالنا ان کے لیے کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. اور پھر جب یہ مارچ کرتے ہوئے جائیں گے تو ان کو مختلف جیسے ٹولے جہاں جہاں سے ان کی سیٹیں ہیں جوائن کرتے رہیں گے. لیکن مہنگائی جو آپ بتا رہی ہیں, اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ایک دکان پہ چلے جاؤ تو آپ کو بکرے کا گوشت 1400 ملے گا, دوسری دکان پہ 1500 ملے گا, تیسری دکان پہ 1600 ملے گا. کمشنر کراچی نے جو کوئی ٹماٹر ریٹ کے جو ریٹس کوئی تھے وہ ریٹ فکس نہیں, 147 146 کچھ اسی طرح کوئی سے تھے, ریٹ فکس نہیں لیکن ہے. یہاں پہ 200 سے زیادہ جو ہے کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیجئے, کسی کے بھی ریٹ فکس نہیں ہے. ایک دکان پہ دودھ آپ کو 100 روپے مل رہا ہوگا, دوسرے پہ 140 مل رہا ہوگا, 160 تک کی بھی جی. ریٹس تو کوئی یہاں پہ جو ہے نا پوچھ گچھ نہیں ہے, کسی بھی چیز کی پوچھ گچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ میں تو کہتی ہوں کرپٹ ترین حکومت ہے. کہ یہ پولیس والے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو وائٹ پولیس والے ہوتے ہیں ان کو آپ 50 روپے دو, 100 روپے, ٹریفک پولیس 50 روپے 100 روپے دو, وہ خاموشی سے جیب میں رکھتے ہیں اور آپ کو جانے دیتے ہیں. یہ تو مطلب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں. آپ جب دیکھ لیں, جب منڈی لگتی ہے, ایک گائے کی منڈی ہو گئی, 10-10 روپے لے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو میں کہتی ہوں کرپٹ ترین, اس سے زیادہ کرپشن میں نے نہیں دیکھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے. اچھا, آصف علی زرداری کی جو قیادت ہے ان میں سے کسی نے رابطہ کیا اس مارچ میں شریک ہونے کے لیے؟ ایم کیو ایم سے نہیں, بالکل بھی نہیں. ایم کیو ایم کو دعوت دی گئی ہے؟ بالکل بھی نہیں, اور ایم کیو ایم کبھی چاہے گی بھی نہیں, کیونکہ ایم کیو ایم کو پتا ہے کہ یہ عوامی دشمن ہے, اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ عوامی دوست کی نمائندگی کی ہے. تو ایم کیو ایم کبھی بھی پیپلز پارٹی کے اس عوامی مارچ میں ان کے ساتھ نہیں شریک ہوگی. ٹھیک ہے جی, تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس میں متحدہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, متحدہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور جب تک 4 سال سے کھڑی ہے اور ابھی بھی کھڑی رہے گی گورنمنٹ کے ساتھ ہی. میں پھر آپ سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں, تحریک عدم اعتماد ان کو لانا تھا تو اس وقت کیوں نہیں لائے جب مریم نواز صاحبہ نے ان کی نیگوشیشن چل رہی تھی, تو اس وقت یہ بیک ہو گئے, انہوں نے استعفے نہیں دیے. اب یہ کیا ثابت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, کیا ہے جو چیز ہے وہ؟ تو میں پھر کہوں گی کہ آپ اپنی اسمبلی ڈیزالو کرو, سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دو, پھر آپ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ ہاں بھائی یہ عوام کی مہنگائی کے لیے کوئی عوام کا ایکشن لے رہے ہیں. لیکن یہ تو صرف ایک ڈرامے بازی ہے. اب دیکھیں جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے, وہاں پہ ڈھول بج رہے ہیں, گانے لگے ہوئے زور زور کے, یہ کون سی عوامی مارچ ہے؟ یہ کون سی مہنگائی کے خلاف آپ ریلی نکال رہے ہو؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف ان کی ڈرامے بازیاں ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی افشا صاحبہ نے کہا کہ اس مارچ کو مطلب اس طرح سے پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں آپ, لیکن افشا صاحبہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہر شخص کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, اپنے جو سیاست کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے, وہ چاہے گانے پہ کرے یا کچھ بھی کرے, مطلب ظاہر ہے اس پہ تو ہم تنقید نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت مطمئن نظر آتی ہے, چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کی تحریک ہو یا پھر مارچ کو لے کے. ان کا فلی مطلب وہ مائنڈ پریپیئر ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے اب آئندہ حکومت ہماری ہوگی. جیسے شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے ابھی آپ نے خود کہا کہ انہوں نے بتایا وزیر اعظم کا وہ خواب دیکھتے ہوئے ان کو نظر آتے ہیں وہ. تو آپ کس طرح سے تحریک انصاف جو ہے اپنے جو اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے چل رہی ہے, تحریک انصاف نے کیا آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا, کس طرح کی تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے ہم اپنا انشاءاللہ ٹینیور پورا کریں گے,
پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ کہ ہم کسی طرح کوئی پریشر ایک کریٹ کر لیں, عوام کی طاقت دکھا دیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ان کے ساتھ عوام آئے گی یا تو ان کے کوئی ذاتی مفادات ہیں جن کو یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, یا تو پھر وہ عوام ہوگی ان کے ساتھ جن کو انہیں فائدے دیے ہوئے ہیں. صحیح. اس طرح کی عوام کی یہ طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں. رینٹ کراؤڈ ان کے ساتھ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی لوگ ان کی کارکردگی پہ اتنے خوش ہیں. بالکل بھی خوش نہیں ہے. 29 ڈپارٹمنٹ 18ویں ترمیم کے مطابق صوبے کے اختیارات میں ہیں. ان کی پرفارمنس کہاں ہے؟ ان سے تو وہ پرفارمنس مانگی جائے کہ آپ نے کیا پرفارم کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پھر سے مل جائے. جو پہلے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ملی پیپلز پارٹی کو, وہ این آر او کے تحت ملی تھی آپ کو. کوئی آپ اتنی کوئی بڑی زبردست آپ کی کارکردگی نہیں تھی. بے نظیر صاحبہ کا کیس بھی آپ کے سامنے ہی ہے. آپ وہ کیس تو کھلواؤ. وہ کیس یہ بھول گئے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کیس پہ خود انہیں کمپرومائز کر دیا ہے کہ اقتدار کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی والدہ کا بلاول صاحب کیس ہی بھول گئے. ٹھیک ہے. جس طرح پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام نام چینج کر دیا, وہ چینج کر دیا, ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ تو زرداری تھے, زرداری سے بھٹو کیسے ہو گئے. مریم بی بی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ مریم صفدر ہیں, مریم نواز کیسے ہو گئی ہیں. تو نام تو آپ لوگوں نے اپنے ذاتی طور پہ چینج کر دیا, پھر آپ آ جاتے ہو کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام آپ نے کیوں چینج کر دیا. آپ کی بھی تو ایک ایم پی ہے جنہوں نے اپنا دعا بھٹو نام رکھ لیا ہے. دیکھیں دعا تو ہے, وہ بھٹو بھی انہوں نے اپنے آگے لگا لیا. اصل بھٹو وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں سمجھتا اس چیز کا ذاتی طور پہ وہی جواب دے سکیں گے. اچھا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی ان کو فالو کر رہے ہیں, ہم تو عمران خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں. تو میں تو اپنے لیڈر کو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ان کا پیپلز پارٹی کا ہم سارے سمجھتے ہیں ان کی یہی سازش ہے کہ کسی طرح ہم نون لیگ کو ہی صرف آؤٹ مینوور کر لیں اور ایڈمن نے پھر نون لیگ کے ساتھ دھوکہ ہی کرنا ہے. تو پی ڈی ایم ایک وقتی طور پہ ساتھ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ سے ان کی گوائے گی. پہلے تو ان کو چاہیے اپنا اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور پھر یہ نکلے گی جی ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے ان کی صوبے کی گورنمنٹ ہے, یہ کوئی سیریس زیادہ مجھے نہیں لگ رہے. پہلے بھی 31 جنوری کا ان سے ہم سنتے رہے تھے کہ یہ ریزائن کریں گے, تو کہاں گئے ریزگنیشن؟ کوئی ریزائن نہیں کیا. کچھ بلاول کی تقریریں سن لیں, تاریخیں دے دے کے وہ تھک گئے کہ اس تاریخ کو گورنمنٹ جا رہی, اس تاریخ کو گورنمنٹ جا رہی. مطلب اسی چیز سے سیریسلی نظر نہیں آ رہی نا ان کی, کہ وہ سیریس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ جو مارچ کو لے کے جو جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے, تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کی جا رہی ہے, کس طرح کی تیاری, کس طرح کے اتحادیوں کی طرف سے آپ لوگوں کو سپورٹ دیا گیا ہے؟ دیکھیں ہماری طرف کیونکہ کاف لیگ سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا. دیکھیں ہم نے تو سب کو آفر کیا, کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے ہمیں جوائن کرے, پر یہ مارچ جو ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی خود ہی لیڈ کر رہی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مارچ نکالا جا رہا ہے. اس سے اویئرنیس کیمپین بھی چلے گی پورے سندھ میں, اور گوٹکی سے کراچی کا پلان ہے. سارے سندھ کی چیزیں جو ہے, جو سندھ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہم نے سامنے لے کے آنے. ہم نے ایکسپوز کرنے کے پیپلز پارٹی ہر حلقے میں, ہر ضلع میں, ہر تعلقے میں کرتی کیا رہی ہے, اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں, کیونکہ زیادتیاں تو ہر جگہ ہوئی ہوئی ہے اور ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے ہو ہی نہیں رہا. لیکن لیاری جیسے لیاری جہاں ایک وقت سمجھا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, وہاں پہ یہ اپنی سیٹ نہیں لے پائے. جی جی. یہ کہیں اور کہاں سے لیں گے؟ آج یہ لیاری میں گھس نہیں سکتے, ان کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا کراچی میں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ افشا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مولا بخصومرو صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا قیمتی وقت. امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نداس کو دے اجازت. مجھے, میرے آنے مہمانوں کو, میری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں رکھیں. اللہ حافظ. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں.